سب علماء کرام کو سلام، اور محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو بہت سلام۔ آج میں آپ سے جس موضوع سے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میری درخواست ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہے جو مسجد نبوی میں ہوا اس دفعہ، شہباز شریف کے جانے پر جو مسجد نبوی میں شور اٹھا اور جو وہاں کا ماحول بنا، تو اللہ رحم کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سب جو ہوا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، اور خصوصاً آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میری بات غور سے سنیں اور اپنی توجہ اور فہم سے اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ ایک بہادر اور سچ بولنے والے عالم ہیں، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے بہت سے عقائد کی درستی کا کام کیا ہے۔ اور یقین جانیے، میں نے خود اپنی نماز کا طریقہ آپ کی باتیں سن کر درست کیا ہے، کیونکہ آپ احادیث کی روح سے سب کچھ بتاتے اور اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ اور میں نے یہ سب اس لیے آپ کا طریقہ اختیار کیا کہ یہ نہیں سوچا کہ نہیں، میرے آباء و اجداد تو اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، جب معاملہ حدیث کا ہو تو پھر کوئی بھی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آج جو شور اٹھا اور وہاں کے پاکیزہ اور پر ادب ماحول میں چور چور کی سزا بلند کی گئی، وہ نہایت ہی ایک برا کام ہوا ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں کے سبب، برے اعمال کے سبب، اللہ رحم کرے، آج یہ بہت ہی نہایت عجیب بدعت نے مسجد نبوی میں جنم لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ حدیث نبوی پیش نظر کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اس کی روشنی میں آپ سے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے اسلام 360 میں یہ میری نظر سے گزری۔ حدیث نمبر ہے 1870 اور اس کا باب ہے مدینہ کے فضائل۔ مدینہ کے فضائل میں یہ باب ہے، تو دیکھیے، اس کو پڑھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج جو واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ میں ہوا ہے، کیا اس حدیث پاک میں فٹ نہیں آتا؟ بالکل یہ حدیث نبوی جیسے اس واقعے کے لیے ہی آئی ہو۔ اصل میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ہم جس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس دور میں جو بھی تبدیلیاں، جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو تو نہیں سمجھتے، لیکن جو ہمارے دور سے پہلے گزرتے ہیں یا آنے والے دور کے واقعات، ان کو تو ہم ان پہ غور بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہم قیامت کی نشانیاں بھی بولتے ہیں اور انہیں سمجھتے بھی ہیں، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس دور پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، اگر تو میں صحیح ہوں تو پلیز میری رہنمائی کیجیے، ورنہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے پلیز۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلے بدعت کا ذکر ہے، آپ دیکھیے، اور پھر ایک دم سے کسی اور بدعت والی بات کرنے کی بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک خائن کا ذکر کیا ہے، جی ہاں، خائن کا، اور پھر اس پر لعنت کی وعید سنائی ہے۔ اب کہنے والے کہیں گے کہ خائن اور برے لوگ تو پہلے ہی دربار رسالت میں جاتے رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذاتی عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم سنایا ہے اور فرمایا ہے کہ کسی کے ذاتی عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے، اور دوسروں کے عیب بیان کرنے والے کو سخت برا بھلا کہا ہے، سوائے ایک ایسے شخص کے جس کا برا کام کارہائے منصبی کے بارے میں ہو، اور سب سے بڑی بات جس پر حد لگ گئی ہو، جس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہو۔ تو کیا ایسے شخص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں سنایا ہے کہ جب اس کے اوپر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے؟ اور پھر آپ سنائیے، ایک خائن جو پوری ملک کے قوم کی سب کے دولت کو، جنہوں نے اس پر اعتبار کیا ہو، اس کو اس نے لوٹا ہو، اور پھر اس کا جرم ثابت ہو گیا ہو۔ لوٹنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں کہ کام چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں دنیا کے آنے جانے کو۔ لیکن اب یہ ایک بات ثابت ہو چکی، پوری دنیا نے کہا۔ انجینئر صاحب، آپ مجھے بتائیے اپنے علم اور سوچ سمجھ کی روشنی میں، خدا را
اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیے کہ یہ شہباز شریف ایک ڈکلیئرڈ ملک و قوم کا خائن ہونے کے باوجود نہایت عزت اور پروٹوکول کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل کیا گیا. اپنی اس سے سمجھ فہم سے اس پر روشنی ڈالیے، اس حدیث کا مطلب واضح کیجیے، اور جو ہے نا آپ پلیز، باقی آپ خود بہت ذہین سمجھدار اور علم والے ہیں، آپ سے ایک بار پھر اور سب پڑھے لکھے باشعور علماء سے اور انجینئر صاحب، آپ سے میری درخواست ہے کہ اس حدیث مبارکہ پر بہت مدبرانہ روشنی ڈالیے، اور سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ پلیز آپ میرے پیغام اور اس حدیث مبارکہ کو ضرور شیئر کیجیے. آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ.